السلام علیکم ناظرین، ڈرامہ سیریل راہ جنوں کی نیکسٹ ایپیسوڈ میں دکھایا جائے گا کہ یہ پتہ چلنے کے بعد کہ نتاشا اب کبھی ماں نہیں بن سکتی، وہ ہر وقت روتی رہے گی اور شدید ڈپریشن میں چلی جائے گی، بچوں کی تصویریں ہر وقت موبائل پر دیکھتی رہے گی۔ زین تو اس کی یہ ذہنی کیفیت دیکھ کر بہت پریشان ہو جائے گا۔ وہ جتنا کوشش کرے گا کہ نتاشا کو باہر گھمائے پھرائے تاکہ وہ اس ڈپریشن سے باہر آ سکے، لیکن نتاشا اتنی ہی شدید ڈپریشن میں چلی جائے گی اور زین سے کہے گی کہ کہیں آپ مجھے چھوڑ تو نہیں دیں گے، دوسری شادی تو نہیں کر لیں گے، کیونکہ میں تو آپ کو اولاد کی خوشخبری نہیں دے سکتی۔ اب زین نتاشا کو کس طرح سے سمجھائے کہ وہ اپنی زندگی میں نتاشا کے علاوہ کسی اور عورت کا سوچ بھی نہیں سکتا۔ بہرحال نتاشا زین کے ساتھ کہیں بھی آنے جانے سے صاف انکار کر دے گی اور کہے گی کہ زین، مجھے نہیں لگتا کہ میں اب کبھی بھی کہیں آ جا سکوں گی اور کبھی بھی زندگی میں کسی چیز پر خوش ہو سکوں گی، کیونکہ ایک عورت کی سب سے بڑی خوشی تو اولاد ہوتی ہے اور میں اس خوشی سے محروم ہوں۔ اب زین کی ماں تو جلتی پہ تیل کا کام کرے گی، زین سے کہے گی کہ زین، تم تو ہر وقت پریشان رہنے لگے ہو، مجھے تو تمہاری بہت فکر ہوتی ہے۔ نتاشا نے ہر وقت گھر میں رونا دھونا ڈالا ہوا ہے، اسے یہ بات تو سمجھنی چاہیے کہ اگر اس کی اولاد نہیں ہو سکتی تو یہ دکھ تو تمہارا بھی ہے۔ کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ اب تم بھی نتاشا کی طرح ہر وقت رونا دھونا ڈال دو؟ اب زین کو یہ تو نہیں پتا کہ یہ سب کیا دھرا ہے ہی اس کی ماں کا، وہی نتاشا کو عجیب سی میڈیسنز دیتی رہی تھی تاکہ اس کا مسکیریج ہو جائے اور وہ زین کی دوسری شادی کروا سکے۔ لیکن زین اپنی ماں سے کہے گا کہ امی، مجھے لگتا ہے کہ وقت گزرنے کے ساتھ نتاشا ٹھیک ہو جائے گی، دراصل اس کے دل میں یہ ڈر بیٹھ گیا ہے کہ کہیں میں اور شادی نہ کر لوں، حالانکہ میں اسے بارہا یقین دلا چکا ہوں کہ میری زندگی میں کسی اور عورت کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ زین کی ماں تو جب یہ سنے گی تو شدید پریشان ہو جائے گی اور سوچے گی کہ بجائے اس کے کہ میں زین کو کنونس کروں الینا سے شادی کے لیے، مجھے الینا سے کہنا چاہیے کہ وہ کسی بھی طرح سے زین کو اپنی محبت کا یقین دلا کے اپنی باتوں میں پھنسانے کی کوشش کرے، اس طرح سے کہ زین خود الینا کو پرپوز کرنے پر مجبور ہو جائے۔ اب زین کی ماں تو ان خوش فہمیوں میں ہے کہ الینا کی اگر زین سے شادی ہوگی تو شادی کے بعد اسے زین سے محبت ہو جائے گی اور ہمیں اولاد کی خوشخبری مل جائے گی، اور سب سے بڑی بات یہ کہ الینا اپنے ساتھ جو دولت جائیداد اور کاروبار کے شیئرز لائے گی، اس سے ہمارے کاروبار کو بہت پروفٹ ہونے والا ہے۔ جبکہ الینا اس لیے زین کی ماں کی یہ بات مان لیتی ہے کہ ایک دفعہ میں زین سے شادی کر کے اس گھر میں مستقل آ جاؤں، اس کے بعد میں شبریز کے مزید قریب ہو جاؤں گی اور میں کچھ ایسا کھیل کھیلوں گی کہ شبریز اور مہر کے درمیان میں دوریاں اور غلط فہمیاں اتنی بڑھ جائیں کہ ان کا رشتہ ختم ہو جائے، اور پھر میں کوشش کروں گی کہ میں زین سے طلاق لے کر شبریز سے شادی کر سکوں۔ تو اب وہ ہر دوسرے دن زین کو باہر بلا لے گی کھانے پہ اور پھر اس کے سامنے رونا دھونا ڈال دے گی کہ میرے گھر والے تو میری شادی کرنا چاہتے ہیں، جبکہ آپ کو تو پتہ ہے کہ شبریز نے اس رات میرے ساتھ کیا کیا اور پھر میرے ساتھ شادی سے بھی انکار کر کے مہر سے شادی کر لی۔ اب اگر میں کسی اور سے شادی کرتی ہوں تو ظاہر ہے اسے میں اپنا پاسٹ تو نہیں بتا سکتی، اور جب بھی اسے میرا پاسٹ پتہ چلے گا تو پھر وہ مجھے چھوڑ دے گا۔ تو آپ ہی بتائیں کہ اب میں کیا کروں؟ ایسا کوئی شخص ہے کہ اسے میرے پاسٹ کا بھی پتہ ہو اور وہ مجھے عزت بھی دے اور اپنے ساتھ خوش بھی رکھے؟ اب زین تو الینا کو اس قدر پریشان دیکھے گا تو اسے تسلی دینے کی کوشش کرے گا کہ یقین کرو، تمہیں ایسا اچھا انسان ضرور مل جائے گا۔ الینا جب دیکھے گی کہ زین کا دل پسیج رہا ہے تو جان بوجھ کر اسے کہے گی کہ آپ بھی کیا سوچتے ہوں گے کہ ہر دوسرے دن میں اپنے دکھ آپ کے سامنے لے کر بیٹھ جاتی ہوں، حالانکہ آپ تو خود بہت دکھی ہیں۔ جب سے مجھے پتہ چلا ہے کہ نتاشا اب کبھی ماں نہیں بن سکتی، میں سمجھ سکتی ہوں کہ آپ کی زندگی میں کتنا بڑا خلا آ گیا ہے۔ اپنی ان باتوں سے وہ زین کے دماغ میں یہ بات ڈالنے کی کوشش کر رہی ہے کہ زین کی زندگی میں بھی بہت بڑی کمی ہے جسے کوئی اور عورت پوری کر سکتی ہے، اور زین کو اس ٹریک پر لے کر آ رہی ہے کہ وہ خود الینا کو پرپوز کرے کہ کیا تم میری جیون ساتھی بنو گی۔ اب شبریز بھی یہ بات نوٹ کر رہا ہوگا کہ الینا ہمارے گھر میں بہت زیادہ آنے جانے لگی ہے اور زین کے ساتھ بھی بہت وقت گزارنے لگی ہے،
اور اسے حیرت ہوگی کہ الینا نے شبریز اور مہر کی شادی کو اتنے آرام سے ایکسیپٹ کر لیا، اور بہت ہنسی خوشی ان کے ساتھ بات کرتی ہے۔ تو شبریز کو لگتا ہے کہ کہیں نہ کچھ غلط تو ضرور ہے، لیکن ابھی وہ اس غلط کا سرا نہیں پکڑ پا رہا۔ پھر اس کے ذہن میں ایک دم سے یہ بات آئے گی کہ الینا کا بھائی کاشان بھی تو مہر کو پسند کرتا تھا، اور اس نے مہر کو پرپوز بھی کیا تھا، جس کے انکار پر اس نے مہر کے ساتھ بہت غلط حرکت کرنے کی کوشش کی تھی، جس کے بعد میری اور کاشان کی کافی لڑائی ہو گئی تھی، اور کاشان نے میرے ساتھ کافی عرصے تک دوستی بھی ختم کر لی تھی، اور مہر کو اور مجھے بڑی بڑی دھمکیاں بھی دی تھیں۔ لیکن اب بہت عرصہ ہو گیا ہے کہ کاشان کی طرف سے مکمل خاموشی ہے۔ بہرحال جب سے شبریز نے مہر کو یہ یقین دلایا ہے کہ وہ عام مردوں کی طرح نہیں ہے جو صرف مہر کو حاصل کرنا چاہے، مہر کا اس کی نظروں کے سامنے رہنا بھی شبریز کے لیے بہت کافی ہے، کیونکہ وہ مہر سے عشق کرتا ہے، محبت نہیں۔ اور پھر اس نے مہر کی قسم بھی کھائی ہے کہ مہر کے ساتھ جو بھی حادثات ہوئے اس میں شبریز کا کوئی ہاتھ نہیں ہے۔ تو مہر کو بھی اب شبریز پر یقین آنا شروع تو ہو چکا ہے، لیکن وہ شبریز سے کہے گی کہ پھر مجھے کم سے کم یہ تو پتہ چلوا کے دو کہ یہ سب جو ہوا ہے یہ آخر کس نے کیا ہے۔ پہلے میری شادی پر میرے دلہے کو کڈنیپ کرنا، اور پھر عثمان کو کڈنیپ کر کے اسے زبردستی ڈائیورس دینے کا کہنا۔ تو شبریز مہر سے پوچھے گا کہ تم جب الینا کے گھر گئی تھی تو تمہیں کس نے انوائٹ کیا تھا؟ مہر بتائے گی کہ میں تو جانا نہیں چاہتی تھی، مجھے الینا نے زبردستی انوائٹ کیا تھا اپنے گھر پہ۔ اب شبریز کو شک ہونا شروع ہو چکا ہے کہ یہ سب کیا دھرا کاشان کا ہے، لیکن جب تک وہ یہ سب کنفرم نہیں کر لیتا تب تک وہ یہ بات کھلے عام نہیں کہہ سکتا۔ اب یقیناً شبریز پتہ چلوانے کی کوشش کرے گا کہ جب عثمان کو کڈنیپ کیا گیا تو کڈنیپرز نے کس نمبر سے کال کی تھی، اور اس کے بعد یہ بھی کہ عثمان کو اس کے آفس سے کس کے کہنے پر جاب سے نکالا گیا۔ جب ان دونوں چیزوں کا سرا مل جائے گا تو شبریز اصل مجرم تک پہنچ جائے گا۔ اب دوسری طرف عثمان اور اس کی ماں بھی یہی پلانز بنا رہے ہیں کہ ایک دفعہ زارا سے شادی ہو جائے اور عثمان زارا کا ٹرسٹ جیت لے تو اس کے بعد وہ یہ تمام پراپرٹی اور کاروبار اپنے نام کروا لے گا، اور پھر یہ دونوں ماں بیٹا کسی اور سٹی میں شفٹ ہو جائیں گے اور بڑی خوشیوں بھری زندگی گزاریں گے، اور زارا بیچاری جو یہ سمجھتی ہے کہ عثمان اس سے بے لوث اور بے تحاشا محبت کرتا ہے، تو اس کی غلط فہمی بھی بہت جلد ختم ہونے والی ہے۔ لیکن دیکھنا یہ ہے کہ کیا اس سے پہلے عثمان اور اس کی ماں اپنے ناپاک ارادوں میں کامیاب ہو جائیں گے، یا زارا سمجھ جائے گی کہ عثمان کی محبت محض دکھاوا ہے، اور اس کا اصل ٹارگٹ ہمارا گھر اور میرے باپ کا چھوٹا موٹا کاروبار ہے۔ تو ناظرین، آنے والی ایپیسوڈز میں ہمیں پتہ چلے گا کہ شبریز کاشان تک کس طرح سے پہنچتا ہے، اور کیا الینا زین سے شادی کرنے میں کامیاب ہو جاتی ہے، یا پھر زین اسے صاف انکار کر دے گا، اور زین کی ماں اور الینا کے جو پلانز ہیں وہ بھی دھرے کے دھرے رہ جائیں گے۔ یہ سب جاننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ اس ڈرامہ اور پاکستان کے تمام فیمس ڈراماز کے اپڈیٹس آپ تک پہنچتے رہیں۔